الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، میرے بزرگوں اور دوستوں بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مجھے صحیح کہنے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور جو بھی حالات آئے اس پر پھر وہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ خوفزدہ ہوں گے، نہ کوئی غمزدہ ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا کی بھی کوئی چیز انہیں خوف و ہراس میں نہیں مبتلا کر سکتی، غمزدہ نہیں کر سکتی، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی مدد خاص ہوگی کہ ان کو قبر اور حشر کی کوئی بھی معاملہ ان کو خوف و ہراس نہ، یا وہاں کی کشیدگی، سختی ان پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ آج اس وقت ہر شخص پڑھا لکھا، ان پڑھ، مالدار، غریب، برسر روزگار، بے روزگار، صحت مند، بیمار، ہر شخص پریشانی کے عالم میں۔
کوئی کسی پریشانی میں، کوئی کسی پریشانی میں، اور سوائے اس کے تذکرے کے حالات یوں ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، سوائے ان تذکروں کے اور کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس سے ہماری ان پریشانیوں کا حل نکل آئے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ میاں دنیا کی کوئی چیز، کوئی سبب آپ کو پریشان کر ہی نہیں سکتا، آپ کو خوف میں مبتلا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آج نہیں، آپ نے تو ہم سے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا جب یہ دنیا بنی نہیں تھی۔ آپ اپنے وعدے پر آ جائیں، آپ اپنے وعدے کی وفا کریں، باقی قدرت کا نظام ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دنیا و آخرت میں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں آ سکتا۔ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، اپنے وعدے پر نظر کریں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، کوئی انسان نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا، اور پھر اولاد آدم میں سے جتنی ارواح رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک آ گئی یا آئیں گی، سب کو اللہ تعالیٰ نے حاضر کر کے ایک ہی سوال کیا، الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندوں پر حالات آئیں گے اور یہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ابھی تو فتنہ دجال نہیں آیا، ابھی تو کیا کیا حالات آئیں گے، ہم تو اس کے متحمل ہی نہیں ہیں، ہم میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہے، ہم تو ابھی سے لرزے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، ہم سب نے بیک وقت اللہ کو یہ جواب دیا، قالوا بلا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اور یہ سوال صرف وہاں نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کی دنیا شروع ہوگی۔ یہ دنیا
70 سال 80 سال، بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے 100 سال، بڑے تعجب سے کہتے ہیں جی ان کی ماشاءاللہ عمر 100 سال ہے. بس آخرت کی زندگی شروع ہوگی، پھر یہ سوال اٹھے گا قبر میں، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حساب کتاب شروع ہوگا، پھر اللہ پوچھیں گے من ربک. پہلا سوال تم سے یہی ہے، پہلا حساب تو تم اس کا دو جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ قرآن کریم جیسی کتاب کوئی نہیں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں، برحق کتابیں ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن پاک جیسی کتاب کوئی نہیں. کتاب شروع ہوتے ہی اللہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دونوں جہانوں کے پالنے والا رب، ساری تعریفیں اس کے لیے، وہی تعریفوں کے لائق ہے. قل اعوذ برب الناس، ختم ہو رہا ہے قرآن. رب کی پناہ اختیار کرو، اللہ کی پناہ مانگو. ہم پتہ نہیں کس کس کی پناہ مانگ رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اگر ہم سارے اللہ رب العزت کو ویسے ہی رب مانے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانا، کیا کسر تھی؟ کیا ہوا؟ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے مذاق کر رہا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اسباب جمع کر لیے تھے آگ سے بچنے کے؟ نہیں، صرف ایمان اس بات پر پختہ تھا کہ رب اللہ ہے، نمرود نہیں ہے. 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں اربوں خربوں نمرود پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک، نبوت مل جانے تک کیا کیا ظلم و ستم کا شکار نہیں بنایا فرعون نے، صرف اس بات پر کہ مانو کہ میں رب ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو کن کن پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا نمرود نے کہ مانو میں رب ہوں. حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کالے حبشی، نہ بیچارے شکل صورت کے تھے، لیکن چلتے دنیا میں تھے. قدموں کی آواز اللہ نے جنت میں سنائی، چل دنیا میں رہے ہیں، قدموں کی آواز، قدموں کی آگ جنت میں سنائی دے رہی ہے. کیوں؟ وقت کے فرعون کے سامنے، وقت کے نمرود کے سامنے یہی اعلان کیا کہ میرا رب اللہ ہے.
الہکم الہ واحد، میرا الہ ایک ہے۔ وقت کا تقاضا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ 30، بعض روایت میں آتا ہے 70 دجال آئیں گے۔ اس دجال سے پہلے جس کو ہم علماء کی زبان میں مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، مقدمۃ الجیش اصل حملہ آور کے آنے سے پہلے میدان ہموار کرنے والے، میدان کو ہموار کرنے والی جماعت مقدمۃ الجیش، اصل دجال کے آنے سے پہلے وہ آئیں گے، اپنے اپنے وقت میں اس دجالی فتنے کا راستہ ہموار کریں گے۔ طرح طرح کے اسباب ہوں گے ان کے پاس، طرح طرح کے وائرس ہوں گے ان کے پاس، امت کو خوف زدہ، پریشان کہ کسی طرح سے یہ دین سے پھرے، یہ اسباب کے در پہ آ جائیں، یہ ہمارے ہو جائیں، ہم ان کو ہر چیز مہیا کر رہے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ساری چیزوں سے نظر ہٹا کر آپ ہم سب اپنے وعدے پر چلے جائیں۔ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم اس پر آ جائیں، اس پر جمع ہوں اور اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ اس وقت حالات کا تقاضا ہے، خدا کے لیے ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی سبب سے اتنے خوف زدہ کیوں ہو گئے؟ اللہ رب العزت کی طاقت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کیا حیثیت رکھتے ہیں اسباب؟ ماں کے پیٹ میں تھے، پالنے والا تب بھی وہ تھا، پیدا ہو گئے، دودھ پینے کی صلاحیت دینے والا رب ہے، کما نہیں سکتے تھے، کون تھا پالنے والا؟ ایک عرصہ دراز ہم نے ایسا گزارا کہ ہم نے کمایا نہیں اور پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں، ہر چیز بڑھ رہی ہے۔ کس نے پالا؟ آج ملازمت چھوٹ گئی تو پریشان ہو گئے۔ آئیے اللہ کے دربار میں آئیے، مسجدیں تو آج بھی خالی پڑی ہیں، مسجدوں کی صفیں تو آج بھی خالی نظر آ رہی ہیں۔ حالات بڑے خوف زدہ، بڑے پریشان کن، مسجدیں پھر بھی خالی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ امام رازی بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کے وجود پر 100 دلائل جمع کیے، 100 دلائل جا رہے ہیں، شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ کبھی کبھی شیطان اچھی بات کہہ دیتا ہے، کہتا تو اپنے مطلب میں ہے۔ شیطان سے ملاقات ہوئی، کیا کیا امام رازی؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے وجود پر، اللہ کے وحدانیت پر،
اللہ کی ربوبیت پر 100 دلائل جمع کیے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ 100 دلائل جمع کیے ہیں، میں 1 منٹ میں تمہارے 100 دلائل جو ہے خاک میں ملا دوں گا۔ تمہارا ایمان، میرا مدعا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے اپنے ایمان سے ہی تو سارا علم جمع کیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ رب ہیں۔ میں نے اس پر 100 دلائل جمع کیے، آپ کہہ رہے ہیں میرا ایمان کمزور ہے کہ نہیں مانتے؟ کہ نہیں مانتا، دلائل دیں۔ کہ دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ایک دیہاتی جا رہے تھے، دیہاتی آدمی سادے آدمی ہوتے ہیں، اس کو کہا شیطان نے کہ اللہ کوئی نہیں، اللہ کو مت مانو، کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ کا وجود نہیں۔ اس نے دیہات والا جوتا پہنا ہوا تھا، بڑا موٹا کھسا چمڑے کا بنا ہوا، اتارا اور دے مارا شیطان کو۔ بکواس کرتا ہے تو؟ اللہ نہیں ہے تو کہاں سے آیا؟ اللہ نہیں تو آسمان کیسے کھڑا ہے؟ بے شمار اللہ کی نشانیاں ہے، تو کہتا اللہ نہیں ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ امام راضی، تو اللہ کو 100 دلائل کے بعد مانتا ہے۔ اللہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا اس دیہاتی کا ہے کہ بغیر دلائل کے اللہ کو مان رہا ہے، بغیر دلائل کے اللہ کو مان رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے۔ قرآن نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگیاں، ہماری موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے لیے۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ موجود نہیں ہے آج اللہ نہیں سنیں گے؟ ہم ہاتھ تو اٹھائیں، اللہ کے سامنے آ کے جھکے تو صحیح۔ ہماری تو فرض نمازوں کی ترتیب نہیں ہے، ہم تو فرض نماز نہیں اب تک پڑھ سکے۔ حالات تو یہ ہے، پریشانیاں تو ہم نے خود پالی ہوئی ہیں۔ سارا دن فارغ ہو گئے، کمپنی والوں نے نکال دیا، فارغ ہیں، ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، سلائڈ پڑھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، موبائل کو دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے سامنے بیٹھے ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں۔ میاں اس کا وقت نہیں ہے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، دینی مراکز کو آباد کرو، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا کے انفرادی اجتماعی اللہ سے دعا کریں۔ مولوی صاحب کیا کریں گے بیچارے؟ ہر شخص اللہ سے دعا کرے، ہر شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ تعالی یہ دجالی فتنہ ایسے بھاگے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ بچیں اپنا وقت ضائع کرنے سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی